جیسے بغیر حرکت کا پانی خراب ہو جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی سستی اس کے جسم کو بری طرح خراب کر دیتی ہے۔ برا وقت گزر تو جاتا ہے، مگر اچھے سے اچھے دکھنے والوں کی اصلیت دکھا جاتا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جو بندہ اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا، اس کا عیب دنیا محسوس کر لیتی ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ کسی کی غلطیاں اپنے دل میں نہ رکھو، بلکہ ان کو درگزر کر دو، کیونکہ تم بھی اپنے رب کریم سے یہی چاہتے ہو۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے، وہ ہمیشہ صلح رحمی کرے۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے کر جایا کرو، کیونکہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دو تو سمجھ جاؤ تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ توبہ ہر ایک کے لیے اچھی ہے، مگر نوجوان کے لیے بہت اچھی ہے۔ سخاوت امیر کرے تو اچھی، اور اگر فقیر کرے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سو جانا ہے۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہترین عمل نیکی کا کام کرنا ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، مگر جاتا چونٹی پر بیٹھ کر ہے۔ مگر جاتے ہوئے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگ بٹھا کر لے جاتا ہے۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پا لیتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ انسانی دماغ میں دو گھوڑے دوڑتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ جس کو زیادہ خوراک دی جائے وہی جیت جاتا ہے۔ اس دنیا میں محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمیں اپنا سایہ بھی دھوپ میں آنے سے ہی ملتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ کسی بھی قسم کے تعلق یا رشتے میں لڑنے جھگڑنے اور برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر تندرست ہونا محبت سے قدرے بہتر ہے۔ عزت ایک بہت مہنگی چیز ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ کریں۔ منزل پر انسان تبھی پہنچتا ہے جب کوشش کرے اور بہتر راستہ تلاش کرے۔ اپنے رشتوں سے شکوے شکایتیں بس اتنی ہی کریں جتنی وہ برداشت کر سکے، نہیں تو ضرورت سے زیادہ شکوے اور شکایتیں وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے رشتوں پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے کھیلو، لیکن کسی بھی گھر کی عزت سے کبھی نہ کھیلنا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے، تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ تم استغفار کی عادت اپنا لو، اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ جو شخص بد دعاؤں کا اختیار رکھتے ہوئے بھی بد دعا نہ دے، اس سے زیادہ تم سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں۔
اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ جو اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو دل کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں رب کریم رہتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو شادی کے بعد جب گھر لے آئیں تو یہ یاد رکھیں کہ شادی کر کے لائے ہیں، خرید کے نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کرنے لگ جائیں۔ ان کی صحبت اختیار کرو جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ان لوگوں سے پرہیز کرو جن کے درمیان رہ کر نیکیاں کرتے ہوئے شرم آئے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے دوست کے لیے قربان کر دو، مگر کسی بھی شے کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان نہ کرنا۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ درختوں کے پھل مت بیچا کرو جب تک ان میں صلاحیت ظاہر نہ ہو۔ غیر کے لیے کوئی صدقہ نہ دو جب قریبی رشتہ دار محتاج ہو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ کر کے جائے، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن فطرت کا نہیں، اور بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ سجدوں میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہتھیلیوں کو زمین پر لگایا کرو، یہی تو نماز کی کنجی ہے۔ ایک خوبصورت دل رکھنے والا بدصورت انسان 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ ہم سب کو نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ چھوٹے بالوں کو لسوڑوں کے پتے کے ساتھ باندھ دیجیے، 1 ہفتے میں بال کمر تک آ جائیں گے۔ انسان کے آدھے سے زیادہ غم ماں کی ہمدرد آواز سن کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب ماؤں کو سلامت رکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ بکھرے ہوئے لوگ بہترین ہمدرد ہوتے ہیں، جیسے زرد سوکھے پتے چارہ نہیں رہتے ایندھن بن جاتے ہیں، ویسے ہی لوگ خود ٹوٹ کر دوسروں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے